بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ دوستو، پاکستان میں 12 اکتوبر 2021 کی رات نون لیگ کے ملازم صحافیوں، وڈے اینکروں اور ویلے کالم نگاروں پر بڑی بھاری گزری، اور اب جبکہ خاص طور پر اس وقت جب پاکستان میں 12 اکتوبر کی جو رات ہے وہ ڈھل چکی ہے، گھڑی کی سوئیوں نے 13 اکتوبر جو ہیں وہ بجا دی ہیں، مایوسی ان صحافتی حلقوں کے اندر، اس مخصوص صحافتی حلقوں کے اندر جو کہ نون لیگ کے ملازم صحافی ہیں، وہاں پر مایوسی عروج پر ہے، اور بارہا وہ گزشتہ 100 گھنٹوں میں روزانہ کی بنیاد پر یہ دعویٰ کرتے نظر آ رہے تھے کہ کل کچھ بڑا ہو جائے گا، کل کچھ بڑا ہو جائے گا۔ معاملہ ان کا یہ تھا کہ سول ملٹری ریلیشن شپ کی آڑ میں وہ دبے الفاظ میں مسلسل، جو کہ بظاہر تو سول سپریمیسی کی بات کرتے ہیں، وہ گزشتہ 100 گھنٹوں سے مسلسل پاکستانی فوج کو، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو گویا اس بات کی دعوت دے رہے تھے کہ پاکستان میں جو ہے وہ عمران خان کی حکومت گرا دی جائے، لیکن ان کی یہ کوششیں، ان کی یہ کاوشیں، ان کی یہ خواہشیں بالکل بھی پوری نہیں ہو پائیں، اور پاکستان میں جو ہے وہ 13 اکتوبر شروع ہو گیا ہے۔ کچھ صحافی تو یہ اعلان کرتے رہے آج 12 اکتوبر کے دن کہ ضروری اعلان ہے جناب، آج 12 اکتوبر ہے، ہوشیار رہیں اس قسم کے، اور کافی سارے، میں ان صحافیوں کے نام نہیں لے رہا، آپ ان تمام صحافیوں کو جانتے ہیں کہ یہ صحافتی گروپ کون سا ہے، نامناد صحافی جو آج پورا دن اس قسم کے ٹویٹ جو ہے وہ کرتے رہے۔ لیکن ایک اور اہم ترین معاملہ جناب یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر ان کی ان خواہشوں کے نتیجے میں، یا ان کی اس کنفیوژن کے نتیجے میں، یا ان کے اس جو ہے وہ پروپیگنڈا اس کے نتیجے میں خدا نخواستہ اگر ملک میں منتخب حکومت کا تختہ الٹ بھی دیا جاتا تو کچھ عرصے بعد یہ جمہوریت کے چیمپئن بن کر سامنے آتے، اور اس کے بعد یہ اس قسم کی بات کرتے کہ جناب فوج کا کوئی جو ہے وہ سیاست میں کردار نہیں ہونا چاہیے اور منتخب حکومت کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمیشہ سے ہی یہ وہی صحافتی ٹولہ ہے جو ہمیشہ سے ماضی کے اندر بھی اسی طرح سے فوجی حکومتوں کو ویلکم کرتا رہا، اور جب کوئی حکومت گرائی جاتی رہی تو اس حکومت کے سربراہ کو وہ غدار بھی قرار دیتا رہا۔ میں آپ کے سامنے مثال رکھنے لگا ہوں حامد میر کی۔ حامد میر نے 12 اکتوبر 1999 کو، جب جو ہے وہ جنرل مشرف نے نواز شریف کی حکومت جو ہے وہ ختم کی، اور اس کے کچھ دن گزرنے کے بعد اگرچہ حامد میر نے بے شمار کالم لکھے، لیکن 30 اکتوبر 1999 کا ایک کالم ہے، وہ زمانہ اور تھا، یہ زمانہ اور ہے۔ یہ کالم میں آپ کے سامنے رکھوں گا، یہ کالم پڑھ کے سنوں گا تو آپ کو آج کے حالات بھی جو ہے وہ 12 اکتوبر 1999 کا کمپیرزن اگر آپ 12 اکتوبر 2021 کے ساتھ کریں گے، اور پھر ان صحافیوں کا کمپیریٹیو انالیسس کریں گے کہ یہ جو مخصوص صحافی ہیں یہ چاہتے کیا ہیں، تو مکمل طور پر یہ تصویر جو ہے وہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ کالم وہ زمانہ اور تھا، یہ زمانہ اور ہے میں حامد بھی فرماتے ہیں۔ بھارت کے سابق وزیر اعظم اندر کمار گجرال نے ہندوستان ٹائم میں انکشاف کیا ہے کہ نواز شریف وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد سے آدھی رات کو ٹیلی فون پر کشمیری مجاہدین کی سرگرمیوں کے بارے میں ان کے ساتھ تبادلہ خیال کیا کرتے تھے۔ اندر کمار گجرال کا یہ انکشاف پڑھنے کے بعد مجھے 8 ماہ قبل بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ ہونے والی ایک گرما گرم بحث یاد آ گئی۔ یہ بحث اسلام آباد میں ان کے گھر رات کے کھانے پر ہوئی تھی، اور کھانے کی میز پر بے نظیر بھٹو کے علاوہ افتخار گیلانی، نصیر اللہ بابر، فرت اللہ بابر، ناہید خان، ڈان کے ضیاء الدین اور دی نیوز کے خالد محمود بھی موجود تھے۔ بے نظیر بھٹو مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ آپ کی اور مجید نظامی صاحب کے علاوہ اور کسی نے واجپئی کے دورہ لاہور کی زیادہ مخالفت نہیں کی، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے جواب میں عرض کیا کہ مسئلہ کشمیر حل کے بغیر بھارت سے دوستی اور بھارت سے تجارت اور دوستی عوام کی اکثریت کو قبول نہیں، لیکن نواز شریف کے بھاری مینڈیٹ کے باعث بڑے بڑے اخبارات بھی واجپئی کی شان میں قصیدے لکھ رہے ہیں۔ یہ سن کر بے نظیر بھٹو نے کہا کہ مسئلہ کشمیر صرف رائے وانٹ سے راولپنڈی والوں کا درد سر ہے، عوام کی اکثریت کو بھارت سے دوستی پر کوئی اعتراض نہیں۔ افتخار گیلانی نے فوراً بے نظیر بھٹو کی تائید کر دی، تو میں نے گستاخی کی معافی طلب کرتے ہوئے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کا تعلق رائے وینڈ سے تھا، نہ راولپنڈی سے، لیکن انہوں نے مسئلہ کشمیر پر ایوب خان کی پالیسیوں سے اختلاف کیا اور حکومت سے علیحدہ ہو گئے۔ تاشکند معاہدے میں ان کا بنیادی اعتراض یہ تھا کہ جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا بھارت سے دوستی نہیں کی جا سکتی، اور اگر غیر مشروط دوستی کی گئی تو پاکستان کی سلامتی محفوظ نہیں رہے گی۔ وہ معاملات آگے آ رہے ہیں، لیکن بہرحال میں اس کو بتا دوں کہ یہ بھی ہماری ریسرچ کے مطابق یہ بھی ذوالفقار علی بھٹو کا ایک ڈرامہ تھا جو کہ انہوں نے عوام کے جذبات کو ابھارنے کے لیے کیا، اور حامد میر اس حوالے سے کیونکہ ریسرچ کی تو پاکستانی میڈیا میں عادت نہیں ہے، وہ کوئی اویئرنیس نہیں رکھتے۔ نصیر اللہ بابر نے میری تائید کی اور کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کشمیریوں کے حق میں حق خود ارادت کے لیے آواز بلند کی ہے، ہمیں اپنی پالیسی تبدیل نہیں کرنی چاہیے۔ ناہید خان نے بھی ان کی تائید میں سر ہلا دیا۔ خالد محمود بولے کہ اعلان لاہور سے عوامی نفرت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس اعلان کے بعد شروع ہونے والی بس ڈپلومیسی کے پیچھے امریکہ کا دباؤ مخفی نہ رہ سکا اور عوام امریکہ سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ بے نظیر بھٹو نے حیرانگی سے پوچھا کیا واقعی؟ انہوں نے مجھے دوبارہ مخاطب کہا کہ اگر نواز شریف نے بس ڈپلومیسی امریکہ کے کہنے پر شروع کی ہے تو پھر اس نے ایٹمی دھماکوں کے مسئلے پر امریکہ کی بات کیوں نہیں مانی؟ میں نے
میں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ نواز شریف ذاتی طور پر ایٹمی دھماکے نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اب یہ بات آپ نوٹ کر لیجئے کہ آج حامد میر اور باقی لوگ نواز شریف کو کریڈٹ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کیے تھے۔ ڈاکٹر قدیر خان کی وفات کے موقع پر بھی حامد میر کی جانب سے، دیگر لوگوں کی جانب سے ایسے ٹویٹ سامنے آئی، مریم نواز شریف، لیکن یہ حامد میر اس کالم کے اندر فرما رہے ہیں کہ نواز شریف ذاتی طور پر ایٹمی دھماکے نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن ان پر شدید عوامی دباؤ تھا۔ میں نے بتایا کہ دھماکوں سے چند روز قبل نواز شریف نے ملک کے چاروں صوبوں کے اردو، انگریزی اور علاقائی زبانوں کے اخبارات کے 30 ایڈیٹرز کو وزیر اعظم ہاؤس بلایا اور باری باری ہر ایڈیٹر سے پوچھا کہ دھماکہ کرنا چاہیے، یعنی 30 میں سے 28 ایڈیٹروں نے دھماکے کی حمایت کی۔ آخر میں مجید نظامی صاحب نے اپنی نشست سے کھڑے ہو کر کہا، ایک ہاتھ جیب میں ڈال کر کہا کہ نواز شریف صاحب، میاں صاحب، آپ کو ایٹمی دھماکہ کرنا پڑے گا کیونکہ یہ عوام کی آواز ہے، اگر آپ نے دھماکہ نہ کیا تو آپ کا اپنا دھماکہ ہو جائے گا۔ بے نظیر بھٹو نے یہ سن کر کہا کہ اگر آپ نواز شریف کو ایٹمی دھماکے اور جہاد کشمیر کا مخالف ثابت کریں گے تو مغرب میں اس کی حمایت بڑھ جائے گی۔ آپ کو تو یہ کہنا چاہیے کہ نواز شریف اسامہ بن لادن کو تحفظ دے رہا ہے۔ میں نے کہا نواز شریف کا بس نہیں چل رہا، وہ تو اسامہ بن لادن کو گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کر دے۔ یہ حامد میر فرما رہا ہے۔ آگے جناب فرماتے ہیں کہ لیکن طالبان کسی کی بات نہیں مانتے، اس لیے وہ طالبان کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتا نواز شریف۔ بے نظیر صاحب مجھ سے اتفاق کے لیے تیار نہ تھیں اور بار بار نواز شریف کو طالبان اور کشمیری مجاہدین کا حامی قرار دیتی ہیں کیونکہ یہی ایک رستہ تھا جس کے ذریعے مغرب کو نواز شریف کے خلاف بھڑکایا جا سکتا تھا۔ میں نے بار بار کہا کہ نواز شریف نے اپنی رائے اینڈ فارم کو کشمیر کی بجائے چندی گڑھ کے گاؤں جاتی عمرہ سے منسوب کیا ہے اور ان کی جڑیں بھی مشرقی پنجاب میں ہیں، لیکن بے نظیر بھٹو اپنے حریف کو جہادی قوتوں کا مخالف تسلیم کرنے پر تیار نہ تھیں۔ بے نظیر بھٹو کے ساتھ اس بحث کے بعد مجھے یقین ہوگا کہ نواز شریف اندر خانے امریکہ اور بھارت کے ساتھ اپنے معاملات طے کر چکے ہیں۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے آج جو حامد میر یہ بات کرتے ہیں جمہوریت کے حق میں، نواز شریف کے حق میں، جنرل مشرف کے خلاف، کس طرح سے نواز شریف کی جب حکومت ختم ہوئی تو کس طرح سے وہ فوجی حکومت کی، جنرل مشرف کی تعریفیں کر رہے ہیں اور نواز شریف کو ایک وہ غدار ثابت کر رہے ہیں۔ اور آج اگر کوئی یہ بات کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے، جناب حامد میر صاحب کہتے ہیں کسی پر غداری کا جو الزام نہیں لگانا چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں حامد میر صاحب کہ بے نظیر بھٹو کو ان معاملات کی خبر ہو چکی ہے، لہٰذا وہ ہر صورت اپنی ان معاملات کو خراب کرنا چاہتی ہیں۔ بے نظیر بھٹو اپنی تمام تر کوشش کے باوجود امریکہ اور بھارت کو نواز شریف سے بدظن نہ کر سکیں کیونکہ نواز شریف کا تعلق پنجاب سے تھا اور امریکہ اور بھارت کو کسی ایسے پنجابی سیاستدان کی ضرورت تھی جس پر غداری کا کوئی الزام نہ لگا سکے۔ نواز شریف نے امریکیوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے انہیں یہ تاثر بھی دیا کہ کشمیری مجاہدین اعلان لاہور اور اعلان واشنگٹن کے باعث ان کی جان کے دشمن ہو چکے ہیں۔ ان کی طرف سے رائے اینڈ فارم کے قریب ایک بم دھماکہ کی ذمہ داری بھی کشمیری مجاہدین پر ڈالی گئی اور نواز شریف کی ایک انتہائی قریبی شخصیت نے مجھے ذاتی طور پر کہا کہ کشمیری مجاہدین وزیر اعظم صاحب کو قتل کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا ہم ان مجاہدین نما دہشت گردوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ یعنی کہ حامد میر لکھ رہے ہیں کہ نواز شریف کی پارٹی کے لوگ مجاہدین کو دہشت گرد کہتے تھے، آج حامد میر کا کچھ اور دعویٰ ہے۔ بعض مسلم لیگی زعما تو یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ رائے اینڈ فارم کے قریب بم دھماکے میں صرف مجاہدین ہی نہیں بلکہ فوج بھی ملوث تھی اور امکان موجود ہے کہ اس واقعے کی بنیاد مستقبل میں نواز شریف کی طرف سے فوج پر سازش کا الزام لگا دیا جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نواز شریف ان تمام تر اپنی کوششوں کے باوجود دھماکے کے حوالے سے مجاہدین کو فوج کے حوالے سے کوئی ثبوت نہ فراہم کر سکے، نہ حاصل کر سکے۔ اب اس بات کے اوپر غور کیجیے گا، جو چیز میں نے جو ہے وہ ہائی لائٹ بھی کی ہوئی ہے، جو کرکس ہے کہ نواز شریف غوری میزائل کے تجربے کا کریڈٹ بھی لیتے رہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ غوری میزائل کے تجربے پر وہ فوج سے سخت ناراض تھے اور انہوں نے میزائل پروگرامز کے فنڈز بند کر رکھے تھے۔ حامد میر یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف غوری میزائل کا تجربہ کرنے پر، جو کہ فوج اور ڈیفینیٹلی AQ لیبارٹریز ڈاکٹر عبدالقدیر خان انہوں نے مل جل کر کیا، غوری میزائل کے تجربے پر فوج سے سخت ناراض تھے اور انہوں نے میزائل پروگرام کے فنڈ بھی بند کر دیے تھے۔ حامد میر یہ فرما رہے ہیں۔ نواز شریف کے حوالے سے گجرال کے انکشافات کے بعد بے نظیر بھٹو کو یہ سمجھ جانی چاہیے بات کہ پاکستان میں وہی حکومت چل سکتی ہے جسے عوام کی تائید حاصل ہو۔ وہ زمانہ گیا جب امریکہ یہاں حکومتیں بنواتا اور بگاڑتا تھا، آج یہ ممکن نہیں کیونکہ پاکستانی فوج امریکی اثر سے بہت آگے نکل چکی ہے، بہت حد تک نکل چکی ہے۔ یعنی 12 اکتوبر 1999 کو حامد میر کا یہ خیال تھا کہ پاکستانی فوج امریکی اثر سے نکل چکی ہے اور آج حامد میر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ امریکہ نے پاکستان کے اندر یہ مارشل لا پاکستانی فوج کے ذریعے لگوایا تھا۔ یہ کالم حامد میر کا 30 اکتوبر 1999 کو لکھا گیا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح پاکستان میں بعض صحافتی عناصر باقاعدہ طور پر کٹھ پتلی کا کردار ادا کرتے ہیں، ماضی میں بھی کرتے رہے اور اب بھی کس طریقے سے وہ، چاہے اس وقت نواز شریف تھا یا ابھی عمران خان ہے، اس وقت جنرل مشرف تھا یا ابھی جنرل باجوہ ہیں، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ فوج کے حوالے سے حامد میر کی اس وقت کیا رائے تھی۔
نواز شریف کو وہ کس طرح سے غدار قرار دے رہے تھے، فوج کے اس عمل کی کس طرح سے وہ حمایت کر رہے تھے، اور اس کے بعد کس طرح سے پھر انہوں نے کچھ عرصے بعد پینترا بدل دیا جب انہوں نے فوج سے فوائد حاصل کر لیے۔ اس وقت بھی پاکستان میں اکثر صحافی جو آپ کو بڑے اینکر یا ویلے کالم نگار نظر آتے ہیں، ان کی پالیسی یہی ہے کہ گزشتہ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے وہ سول سپریمیسی کا دعویٰ کرتے رہے، لیکن اب اس موقع کے اوپر آ کے کہ جب انہیں یہ محسوس ہوا کہ کوئی اختلاف ہے یا اختلاف رائے ہے فوج اور منتخب حکومت کے درمیان، تو کس طرح سے وہ منتخب حکومت کا مذاق اڑاتے رہے، عمران خان کا مذاق اڑاتے رہے، اور کس طرح سے دبے الفاظ میں خوشی کا اظہار کر کے یہ کوشش کرتے رہے کہ کسی طریقے سے فوج جو ہے وہ عمران خان کی حکومت کو ختم کر کے اقتدار میں آ جائے، اور اقتدار جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر نواز شریف کی گود میں ڈال دیا جائے، تاکہ نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کر اسی طریقے سے ماضی میں جو ہے وہ اقتدار کے مزے لے سکیں جس طرح سے وہ ہمیشہ سے لیتے رہے، اور اس کے بعد اپنے ذاتی مفادات کے لیے اداروں کو اپنی انا کی بھینٹ چڑھاتے رہے، جس کی طرف حامد میر نے اس وقت تو ذکر کیا وہ بات مانتے تھے، لیکن آج شاید ان کی یادداشت جو ہے وہ کمزور ہو چکی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔